بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گھر میں بے برکتی، نحوست اور رزق کی تنگی لانے والے جانوروں کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سے کچھ جانور تو اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر میں بے وقت موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں ان 5 جانوروں میں سے کوئی بھی ایک جانور موجود ہے تو اسے فوراً گھر سے نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی اور کبھی بھی آپ دولت مند نہیں بن سکتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف ان 5 منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو گھر سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویسے تو تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن کچھ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں اور کچھ کو حرام کر دیا ہے، اور اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو گھر میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں زوال اور بے برکتی لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگ مکھی کو نجس ترین مخلوق تصور کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی کو نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی سخت تنگی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کی صرف 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 ہیں، اور اسی طرح کتا، بلی اور جتنے بھی دوسرے جانور ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ مکھی کی 2 نہیں بلکہ 3000 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مکھی کے منہ کے دونوں اطراف 1.5 ہزار آنکھ ہوتی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں ہی مکھی کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی آنکھیں شیطان کی ہوتی ہیں، جس کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں مچھر کے بعد سب سے زیادہ انسانوں میں بیماریاں پیدا کرنے والی اور انسانوں میں موت کی وجہ بننے والی مخلوق صرف مکھی ہی ہے۔ کچھ لوگوں نے مکھیوں کو گھر سے نکالنے اور دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بتا رکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی، جسے عرف عام میں نیازبو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اس کے پتے لینے ہیں، ان کو ہاتھوں کے ذریعے مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں ان پتوں کو پھینک دینا ہے۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ گھر میں موجود تمام مکھیاں اپنے آپ گھر سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی بھی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو ہلاک کر دینے کا حکم دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے شہد کی مکھی کو بابرکت کہا گیا ہے، اور ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے چھپکلی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان سا طریقہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ اس نسخے کو آزمائیں گے تو چھپکلیاں گھر سے باہر چلی جائیں گی۔ آپ نے انڈے کے چھلکے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں اور جن کونوں میں چھپکلیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈوں کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں ہیں وہ تمام کی تمام گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع سے ہی انسانوں کے دشمن رہے ہیں اور انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر اناج کو برباد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے موجود ہوں تو ایسے میں چوہوں کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات حاصل پانے کے لیے اس کا حل بھی ہمیں اسلامی تاریخ سے ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس سیلاب میں بہا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی نسل کو بڑھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ
کشتی میں بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے۔ چوہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنے بھی شروع کر دیے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کی کشتی پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد شیر نے چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا پیدا ہوا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے برکت آتی ہے اور بلی کا گھر میں رکھنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھروں میں چمگادڑ یا چام چڑکیاں آ کر رہنا شروع کر دیتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں اس مخلوق نے بسیرا کر لیا ہے۔ آپ نے اکثر رات کے وقت یہ مخلوق ضرور دیکھی ہوگی۔ اکثر لوگ چام چڑک اور چمگادڑ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ سپیشیز ہوتی ہیں۔ چمگادڑ کافی بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوے کے سائز میں دگنا بھی ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درختوں پر رہتے ہیں اور عام طور پر الٹے لٹکے رہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی دن کے وقت بھی نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن چام چڑک یہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، ان کا سائز عام طور پر ایک چڑیا کے برابر ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چام چڑک یا چمگادڑ کے جسم میں بہت نرم ہڈیاں پیدا کی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے کسی بھی کونے میں یا باریک دراڑوں میں گھس جاتی ہیں۔ عام طور پر گھروں میں لگے ہوئے پرنالے، باریک دراڑیں، گھر میں موجود لکڑیاں جو کہ عموماً چھتوں پر لگی ہوتی ہیں ان میں گھس جاتی ہیں اور یہاں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر جاتی ہیں، اور گھر والوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں چمگادڑیں بسیرا کر چکی ہیں۔ سائنسدانوں کا چمگادڑوں کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلیظ جانور ہے، جس گھر میں بھی ہو اس گھر میں عام طور پر لوگوں میں خون کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، بواسیر، معدے کی بیماری اور دوسرے بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ بزرگوں اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمگادڑیں ہوں یا اپنا بسیرا کر لیں، اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کا جائزہ لے کر، اور خاص طور پر پائپوں کے پیچھے، پرنالوں کے پیچھے، گھر میں موجود دراڑوں یا چھت میں لگی ہوئی لکڑیوں کے اندر اور پرانے سامان کے اندر وقتاً فوقتاً اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں آپ کے گھر میں چمگادڑیں بسیرا تو نہیں کر چکی۔ اور اگر آپ صبح کے وقت دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اندر گول گول دانے دار بیٹے نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں چمگادڑیں موجود ہیں۔ ان کو گھر سے نکالنے کے لیے گھر کے اندر دھونی دیں اور گھر کے اندر خصوصی طور پر چھتوں میں موجود دراڑوں، سوراخوں اور باقی تمام جگہوں کو صاف کر کے ان کو بند کر دیں اور پورے گھر میں سپرے کریں۔ 1-2 دنوں میں ہی چمگادڑیں آپ گھر سے نکل کر بھاگ جائیں گی۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ ایک نجس کیڑا ہے، جس گھر میں بھی ہو بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے اور اس گھر میں رحمت نہیں آتی، برکت بھی نہیں رہتی، غربت اور اس گھر کی بربادی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان شروع میں لال بیگ کو ایک بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایک ایسے کیمیکل کو چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض پیدا کرتا ہے، جبکہ یہ ایک ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں لال بیگ پائے جاتے ہیں، اکثر ان گھروں میں لوگ پیٹ کے شدید قسم کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں لال بیگ پائے جاتے ہیں تو ان سے نجات پانے کا ایک بے حد آسان طریقہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی برتن دھونے والے پڑے ہیں ان کو دھو کر سونا ہے، اور جتنی بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح ڈھانپ دینا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا کچرا ہے اسے کسی شاپر میں بند کر کے گھر سے باہر رکھنا ہے۔ گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اور کسی بھی انسیکٹ کلر میڈیسن کی سپرے کرنی ہے۔ اگر آپ کچھ دن ایسا کریں گے تو لال بیگ مکمل طور پر گھر سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لال بیگ کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں